السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو سورہ نور کی آیات ہماری چل رہی ہیں اور انشاءاللہ 2 لیکچر اور ہیں تو سورہ نور مکمل ہو جائے گی، پھر ہم انشاءاللہ اگلی سورہ شروع کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تقریباً 10 آیات کریں گے اور آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ استفہامیہ ہے، أَلَمْ تَرَ۔ اچھا یہ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ اقراری ہے، یعنی کسی بات کا بیسیکلی اقرار کروانا ہے۔ یعنی میں آپ سے کہتا ہوں نا، کیا تم نے، حالانکہ آپ نے دیکھی ہے کوئی چیز تو میں آپ کو کہتا ہوں کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، جس آپ سے یس کروانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو مجزوم کرتا ہے، اس کو نفی ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے را حمزہ یا مادہ ہے اور اس کو مجزوم کر دیا، اس نے مجزوم ہوا اور اس کا فاعل ہے انتا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا اس کا مفعول کیا ہے جملے کا؟ وہ ہے ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ یہاں تک پورے کا پورا اس کا مفعول ہے یہ جملہ ترا کا۔ اب وہ جملہ کیا ہے جو مفعول ہے، اس پر آتے ہیں۔ لفظ الجلالہ اسم انہ ہو گیا، خبر انہ آ رہا ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ یہاں تک یہ پورے کا پورا جو جملہ ہے، یہ پورے کا پورا جملہ خبر ہے انہ کی۔ اب اس کے اندر مزید ترکیب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خبر میں جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کون سا ہے؟ فعل مضارع کا۔ سین با ہا مادہ باب تفعیل سے، سبح یسبح تسبیحا، تسبیح کرنا، حمد بیان کرنا۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ، اب اس یسبح کا فاعل کیا ہے؟ لہو متعلق ہو گیا اور یہ ہو ضمیر واپس اسم الجلالہ کی طرف راجع ہے۔ اب آئیے یسبح کا فاعل دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ من فی السماوات والارض۔ من اسم موصول، فی السماوات والارض یہ پورے کا پورا صلہ بن گیا۔ اسم موصول اور صلہ مل کر یہ فاعل بن گئے، فاعل نمبر 1 جو تسبیح کرتے ہیں، یعنی یسبح لہ من فی السماوات ومن فی والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا فاعل کیا ہے؟ وہ یہ والطیر، اور پرندے، صافات، یہ حالت نصب میں حال ہے پرندوں کی، والطیر صافات، یہ جو اڑتے ہوئے صفے بنائے ہوئے پرندے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ آگے اللہ نے فرمایا کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ کل مبتدا بن گیا، اس کی خبر ہے پورا قد علم صلاتہ وتسبیحہ، یہ پورے کی پوری خبر بن گئی۔ اس میں قد تاکید فعل ماضی کے ساتھ، علمہ کا فاعل ہوا جو راجع ہے کل کی طرف۔ کل قد علم، اب صلاتہ و تسبیحہ دونوں مفعول ہیں علمہ کے لیے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے۔ واللہ علیم، لفظ الجلالہ مبتدا، علیم خبر، متعلق خبر، ما مصدریہ یا موصولہ، یفعلون فعل مضارع، ہم فاعل۔ واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ انہیں اسے جانتا ہے۔ یفعلون فعل مضارع، ہم فاعل، یہ اس میں یہ سب ہی آ گیا، من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خبر مقدم، مبتدا مؤخر، ملک السماوات مرکب اضافی، والارض معطوف ہو گیا مضاف الیہ پر۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ، یعنی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ یہ المصیر مبتدا مؤخر، الی اللہ خبر مقدم، الی اللہ المصیر۔ آگے چلتے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد ویصیب بہ من یشاء ویصرف عن من یشاء یکاد سنا برقہ ویذہب بالابصار۔ سیم پچھلی آیت والی بات ہے یہ علم ترا۔ اب اس علم ترا کا مفعول ہے پورا، وہ کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا مفعول ہے یہاں تک، یہ پورے کا پورا مفعول ہے ترا کا۔ اب اس کے اندر جملے ہیں، بہت سارے عطف ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ ان حرف تاکید، اسم الجلالہ یہ ہو گیا اسم ان، آگے ہے خبر و ان۔ یزجی باب افعال سے، ازجا یزجی، زیم جا زا جیم یا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا۔ اس کا فاعل ہوا جو اسم الجلالہ کی طرف راجع، ان اللہ یزجی صحابن، صحابن مفعول ہو گیا یزجی کا، کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے۔ یہ عطف ہوا، ثم پھر کیا ہوتا ہے، یہ اس کے بعد پھر چلانے کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے، ثم یؤلف بینہ، الف یؤلف تعلیفا، یعنی بہت سے بکھرے وہ بادل آتے ہیں، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے۔ ثم یؤلف، یؤلف کا فاعل ہوا، بینہ یہ ہو واپس صحاب کی طرف آیا، یہ مفعول بنا ظرف بن کر یؤلف کے لیے، باب تفعیل میں سے الف یؤلف، حمزہ لام فا مادہ۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، ثم پھر یجعلہ، جعل یجعل، یجعل فعل مضارع، ہوا فاعل، ہو مفعول، یہ وہی صحابن کی طرف، اور یہ اس کا دوسرا مفعول۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ ان کو طے در طے، یعنی وہ طے در طے لگا دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ بادل طے در طے ہوتے ہیں۔ مطلب بادل ایک اس طرح نہیں ہوتی، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو جہاز پر سفر کرتے ہیں انہوں نے ضرور اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب آپ بادلوں میں سے جہاز گزرتا ہے تو وہ بہت دیر ان میں سے گزرتا ہی رہتا ہے، اترتا ہی رہتا ہے، اسپیشلی جب لینڈنگ کے وقت ہو، اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ جب لینڈنگ میں ہوتے ہیں تو جہاز ان بادلوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ طے در طے لگے ہوتے ہیں۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، یہ اب سب کیا ہے، یعنی پھر آپ دیکھتے ہیں، یعنی پہلے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق، ترا فعل مضارع، انت فاعل، پھر آپ دیکھتے ہیں، پس آپ دیکھتے ہیں، ود کا مفعول بارش کا معنی ہے، فتر الودق، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں۔ یخرج من خلالہ، یہ حال ہو گیا بارش کا، یہ بارش کا حال ہو گیا۔ یخرج من خلالہ، خرج یخرج، نکلنا، ہوا اس کا فاعل جو ود کی طرف چلا گیا، یہ متعلق ہوا خلالہ، یہ ہو کیا ہے، یہ وہی رکام جو طے در طے، یا اس پیچھے بادلوں کی طرف اگر آپ لے جائیں، یخرج من خلالہ، یعنی پھر وہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ يُنَزِّلُ، نزل يُنَزِّلُ تنزیلاً۔ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ علم ترا کا جو یہ مفعول ہے نا، یہ یہاں تک بند ہو جائے گا، اس کے بعد آگے بات الگ ہو رہی ہے، بات اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں کہ بات الگ ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں الودق یخرج من خلالہ، وَيُنَزِّلُ، نزل يُنَزِّلُ تنزیلاً، ہوا فاعل باب تفعیل، نازل کرنا، یہ اسم الجلالہ کی طرف چلا گیا۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، یا شاید یہ کنٹینیو ہے، مجھے لگ رہا ہے کنٹینیو، اب مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بات کنٹینیو ہے، بات جڑی ہوئی ہے، آپ کے جو دیکھنے میں ہے کہ وہ پھر کیا کرتا ہے۔ وہ يُنَزِّلُ، وہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، متعلق يُنَزِّلُ ہو گیا کہ وہ آسمان سے نازل کرتا ہے، من السماء، من جبال، اب یہ یا تو سما کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے، کہ من السماء من جبال، وہ آسمان پہ جو بادل ہیں وہ کیسے ہیں، پہاڑوں جیسے لگتے ہیں نا، اور واقعی ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں بادل اٹھ رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑے پہاڑ ہیں جیسا کہ یہ۔ فیہا من برد، اب یہ فیہا
یہ صفت ہے کس کی؟ جبال کی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا. اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ ہا آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور وہ آسمان سے نازل کرتا ہے من جبال فیہا، جس میں یعنی جو پہاڑوں کی مانند ہے، من جبال فیہا، بادلوں سے اس میں. اب یہ اس میں کدھر؟ آسمان میں. من بردن. اب یہ برد یہاں پر ایکچولی میں علماء فرماتے ہیں مفعول تھا کہ وہ نازل کیا کرتا ہے. اب یہ وہ جو نازل ہے، اور من ہے تبغیض کے لیے، یعنی اس کو نکرہ سے مزید نکرہ کر دینا. اب برد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اولے پڑتے ہیں یا اللہ باری جو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ. پس اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصاب یصیبو. اب یہ اس کا مطلب ہوتا ہے فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کسی کو پہنچانا. فَيُصِيبُ ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ اسم الجلالہ، کہ وہ پہنچاتا ہے. بِهِ ہا، یہ ہا واپس اس برد کی طرف چلا گیا. فَيُصِيبُ بِهِ یعنی وہ کسی کو پہنچاتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اب یہ مفعول ہو گیا، من یشاء، یہ پورا جملہ مفعول بن گیا. من اسم موصول، یشاء فعل مضارع صلہ بن گیا. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ یعنی پھر وہ یا اللہ باری جس پر چاہتا ہے اس پر وہ نازل کرتا ہے، اس پر پہنچا دیتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ اور جس سے وہ چاہتا ہے وہ اسے دور ہٹا دیتا ہے. یہ اللہ باری کو اچھی چیز تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف ناراضگی ہے. صرف یصرف، صاد را فا مادہ، باب ضربہ سے ہو، یہ واپس برد کی طرف چلا گیا. ہوا اس کا فاعل جو لفظ الجلالہ کی طرف. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، ان حرف جر حرف جر ہو گیا. من یشاء، یہ پورا جملہ ایکچولی مجرور ہوا من موصولہ حالت جر میں، اور یشاء فعل مضارع ہوا فاعل. تو وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، وہ اس کو دور ہٹا دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار. کاد یکاد، آپ کو بتایا پہلے کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، کہ یعنی ایسا ہونے لگنا. سو یکاد ثنا برقہ، یہ اسم یکادو ہے اور آگے جملہ ہے خبر یکادو. سو ثنا برقی ہی یعنی اس کی بجلی کی چمک، ثنا برقی ہی یعنی وہ جو پہاڑ ہوتے ہیں اس کی جو چمک ہوتی ہے، ہی میں یہ واپس صحاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بادلوں کی بات ہو رہی ہے، ساری بجلی اسی میں ہے. ثنا برقی ہی، اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، جسے کہتے ہیں نا بصارت کو لے جانے لگی، یعنی قریب ہے کہ یعنی یکاد ثنا برقی ہی کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جانے لگی. یذہب فعل مضارع، اس کا ہوا فاعل، اور بالابصاری یہ متعلق ہو گیا اور یہ فعل لازم سے فعل متعدی بن گیا. یذہب کا ہوا فاعل وہ کیا ہے؟ ثنا برقی ہی. یہ ثنا برقی ہی اس کا فاعل یعنی ہوا اس کی طرف راجع ہے. یکاد ثنا برقی ہی یذہب بالابصار، جس سے آنکھیں کہتے ہیں آنکھ چندھا جانا، وہ چندھا جانا یہی ہوتا ہے نا کہ نگاہوں کو لے جانا. آگے چلتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، قلب یقلب پلٹنا، باب تفعیل. اسم الجلالہ فاعل، حالت رفع میں، لیل والنہار مفعول، دو مفعول ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان حرف تاکید، لعبرۃ اسم ان لام مزاحلقہ، فی ذلک یہ خبر خبر مقدم ہے، ان فی ذالک یہ لام حرف جر، اولی الابصار یعنی بصیرت رکھنے والوں کے لیے، یہ صفت ہے عبرت کی. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے عبرت ہے، سیکھنے کی بات. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، لفظ الجلالہ مبتدا، خلق کل دابۃ من ماء، یہ پورا جملہ خبر ہوا، خلق فعل ماضی ہوا فاعل جو اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم کی طرف راجع ہے، اور کل دابۃ مفعول خلق کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ، ہر جاندار جو چلنے والا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، کس سے؟ من ماء، متعلق فعل ہو گیا، پانی سے پیدا کیا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر.
من اسم موصول، یمشی فعل مضارع، ہوا فاعل جو من کی طرف آ گیا. فمنہم من یمشی علی بطنی، علی بطنی متعلق فعل ہوا یمشی کے، مشا یمشی باب سمیہ سے، باب ضرب سے، سوری باب ضرب مشا یمشی. فمنہم من یمشی علی بطنی، بطنی فعل مرکب اضافی ہو گیا، ان میں سے ہیں جو کہ چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، یعنی رینگتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کچھ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربعین، اور ان میں سے کچھ ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. سو یہ سیم ترکیب ہے پچھلے والی، فمنہم من یمشی علی بطنہ کی، باقی تمام وہ ریپیٹڈ ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، خلق یخلق پیدا کرنا، لفظ الجلالہ فاعل، فعل مضارع کا صیغہ، مفعول ما یشاء، ما اسم موصول، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. آگے اللہ نے فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لام جواب قسم کا تاکید، انزلنا فعل ماضی، نحن فاعل، آیات مفعول، مبینات یہ اس کی صفت ہو گیا. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہیں ایسی آیات جو کھول دینے والی ہیں، روشن کرنے والی. مبینات یعنی کسی کو روشن کرنا، اسم المفعول کا صیغہ، مبین واضح کرنے والا. اسم الفاعل کا صیغہ، واضح کرنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ. آیات مبینات، وہ جو نشانیاں ہیں، وہ جو آیات ہیں وہ واضح کر دیتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں، چیزوں کو روشن کر کے سامنے واضح کرتی ہیں. نظر انہی کو آتی ہیں جن کی نگاہیں ہوں اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہو. آگے اللہ نے فرمایا واللہ یہدی، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، یہدی فعل مضارع، ہوا فاعل جو اسم الجلالہ کی طرف راجع ہے. واللہ یہدی من یشاء، یہ مفعول ہو گیا یہدی کے لیے. واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کس طرف متعلق فعل ہوا یہدی کے، الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، فعل مضارع ہم فاعل، یہ مقولہ ہو گیا. آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا، یہاں تک یہ مقولہ ہو گیا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، حمزہ میم نون فعل ماضی نحن فاعل، کس پر؟ اللہ پر. وبالرسول، اور رسول پر، ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. اطاع یطیع، اطعنا باب افعال میں سے، فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے اطاعت کی. ثم پھر کیا ہوتا ہے؟ یتولا فریق منہم من بعد ذلک، تولا یتولا پیٹھ پھیرنا، مڑ جانا، پلٹ جانا. فریقن یہ اس کا فاعل ہو گیا. ثم یتولا فریقن، پھر ان میں سے ایک فریق پلٹ جاتا ہے. منہم متعلق ہوا، کب پلٹتا ہے؟ من بعد ذالک، اس بات کے بعد. ذالک یعنی یہ بات کہنے کے بعد، اس قول کے بعد، اپنی بات کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. ما نفی کا، اولئک اسم ما، بالمؤمنین خبر ما، با زائدہ تاکید کے لیے، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اذا جب دعو انہیں پکارا جاتا ہے، مجہول کا صیغہ، دال عین واو مادہ، دعو ہم اس کا نائب الفاعل ہوا. اذا دعوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ متعلق فعل دعو، جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف. سو اذا شرط بن رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ کیوں پکارا جاتا ہے؟ یہ لام تعلیل ہے، یہ لام تعلیل ہے، وجہ بیان کرنے آیا کہ کیوں پکارا جاتا ہے. لیحکم بینہم یعنی فیصلہ کرنا، حکم یحکم فیصلہ کرنا. لیحکم یہ منصوب ہوا لام تعلیل کی وجہ سے، لیحکم بینہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ہوا فاعل لیحکم بینہم. اذا فریق منہم معرضون، اب یہ اذا جو ہے یہ اچانک کے میننگ میں دے رہا ہے کہ یعنی ہوتا کیا ہے جب یہ پکارا جاتا ہے. اذا فریق منہم معرضون، اچانک ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے لگتا ہے، نہیں جانا چاہتا، وہ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا. اذا فریق منہم معرضون، فریق یہ مبتدا ہو گیا، معرضون خبر بن گیا، منہم متعلق خبر ہو گیا. معرض اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اعرض یعرض معرض.
وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، ان شرطیہ، ان یکن مجزوم ہوا، حق یہ ہے اسم یکن، ان یکن لہم الحق، اگر ہوتا ان کے لیے حق، یعنی ان یکن لہم الحق، سو یہ ہو گیا اسم یکن خبر یکن لہم ہو گیا، اگر ان کے لیے ہوتا حق، یعنی اس بات کو وہ حق سمجھتے تو کیا ہوتا؟ یأتو الیہ مذعنین، جواب شرط آ گیا، ان شرطیہ ہے، دو فعل کو مجزوم کر دیا، ایک پہلا اور دوسرا یأتو فعل مضارع، ہم فاعل مجزوم ہوا، الیہ میں متعلق ہوا، مذعنین یہ حال ہوا اس ہم کا، یہ حال ہو گیا، مذعنون مذعنین مذعنین، یعنی اطاعت و فرما بردار ہو کے حاضر ہم۔ سو وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر ہوتا حق تو وہ اس بات کی طرف آتے، کیا؟ اطاعت گزار بن کر، فوراً خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتے ہوئے آتے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ استفہامیہ، أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ مبتدا مؤخر خبر مقدم، قلوبی مرکب اضافی، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ ام یا پھر ارتابو، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، را با اور یا مادہ، ریبن را یا با مادہ باب افتعال سے ہے، ارتابو، سو باب افتعال سے ہے، ارتابو فعل ماضی ہم فاعل۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یعنی نفاق ہے؟ ام ارتابو، یا وہ شک میں ہیں، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں کس بات سے؟ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ پورا جملہ مفعول ہے، یخافون کس بات سے ڈرتے ہیں؟ خاف یخافو، ام یخافون فعل مضارع ہم فاعل، مفعول ان مصدریہ، یحیفہ ہا یا فا مادہ، اللہ لفظ الجلالہ، فاعل یحیفہ ورسولہ فاعل یحیفہ، علیہم متعلق۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یحیفہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی حق جانتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، یعنی حق جانتے ہوئے اس حق کو چھوڑ کر زیادتی کی طرف چلے جانا، ہاں جی، یعنی وہ ظلم کرنے کی میننگ میں۔ بیسیکلی یہاں یظلم اس لیے نہیں آیا کہ ظالم یظلم کا مطلب ہوتے ہی ظلم کرنا ہے، یہاں پہ یہ کہ حق جانتے ہوئے ذرا اس کو اگنور کرتے ہوئے اس کے اوپر اثر انداز ہونا۔ بلکہ اولئک کا مبتدا، ہم حسر کے لیے، ہم الظالمون، بلکہ وہی ظالم ہیں، بل اولئک ہم الظالمون۔ الحمدللہ، آج ہم نے 10 آیات کی، آئیے ذرا ان کی تفسیر۔ اللہ باری اور اس کے نقصانات پر ہم بات کرتے ہیں۔ وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، پھر وہ انہیں جس پر چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے ان اولوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد بارش اور اولے ہوں جنہیں وہ آسمان سے رحمت کے طور پر نازل فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن سے چاہتا ہے بارش کو روک دیتا ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ وہ اولوں کو جس کے لیے چاہے بطور عذاب نازل فرما دے، کیونکہ ان سے پھل، فصلیں اور درخت ضائع ہو جاتے ہیں، اور رحمت فرماتے ہوئے جن سے چاہے انہیں ہٹا دے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو لے جائے، یعنی جب آنکھیں اسے مسلسل دیکھیں تو قریب ہے کہ بجلی کی شدید چمک ان کی بینائی کو ختم کر دے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، ان میں تصرف فرماتا ہے، ایک کی لمبائی کو کم کرتا ہے، دوسرے کی لمبائی میں اضافہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ دن رات برابر ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک لمبائی کو کم کر کے دوسری کی لمبائی میں اضافہ کرتا ہے، اور اس طرح ان میں سے لمبا چھوٹا اور چھوٹا لمبا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے امر، غلبے، عزت اور علم کے ساتھ ان امور میں تصرف فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیدائش کے متعلق تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ پھر یہاں منافقوں کے ہیلے بہانوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے، وہ اپنی زبان سے کہتے آمنا باللہ
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ومن بعد ذلك، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ہم نے ان کا حکم مان لیا، پھر ان کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور جو باتیں کرتے ہیں ان کے اعمال ان کے خلاف ہیں، یعنی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، یعنی جب ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس ہدایت کی اتباع کریں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اتباع کی بجائے تکبر اور غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ الصُّدُودَ، کیسے ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے حق ہے، منافق ہیں اندر سے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان یکن لہم الحق یأتوا الیہ مذعنین، اگر ان کے لیے حق ہو تو اس کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے۔ مذعنین کی یہی معنی ہے، اور جب معاملہ ان کے خلاف ہو تو یہ اس سے اعراض کرتے ہوئے اور ناحق بات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مذعنین کا مطلب ہے کہ اطاعت بجا لاتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور سے فیصلہ کرا لیں تاکہ اپنے باطل کو رواج دے سکیں، تو پہلی صورت میں بات کو مان لینا اس وجہ سے نہیں یہ اس کے حق کے ہونے کی اعتقاد رکھتے ہیں، بلکہ محض اس لیے کہ یہ ان کی خواہش کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حق ان کی قصد و ارادہ کے خلاف ہو تو یہ اعراض کر کے باطل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جی یہاں پر جو یہ آیت ہے وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، یعنی اگر ان کے لیے یکن لہم الحق بات ہو حق، یاتوا الیہ مذعنین، آتے ہیں مطیع و فرما بردار ہو کر۔ یعنی یہاں سے میں نے جو بتایا، میں نے شاید اس بات کی طرف اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم، میں نے یہ کہا کہ اگر یہ بات وہ اس بات کو حق سمجھتے تو وہ آتے خوشی خوشی اطاعت قبول کرتے ہوئے، نہیں۔ یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے حق میں کوئی بات ہو، یعنی جب وہ فیصلہ کروانے کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور ان سے فیصلہ کروا لو، اور ان کو امید ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو تو پھر وہ کیا ہے، پھر وہ خوشی خوشی آتے ہیں اطاعت کرتے ہوئے۔ لیکن جب ان کو پتہ ہو کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہونا تو پھر وہ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان میں سے پھر ایک فریق جو ہے وہ ایک فرقہ وہ اعراض کرنے لگتا ہے۔ جی تو الحمدللہ یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ آگے ہم ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ، اور اس میں انشاءاللہ ہماری سورہ نور کا جو ہے وہ اختتام ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگلی سورہ کی طرف بڑھ جائیں گے، اور اگلی سورہ یقیناً سورہ فرقان ہے، شاید سورہ فرقان، ہاں جی بالکل سورہ فرقان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔